بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، جب سے بائیڈن حکومت نے امریکہ میں اقتدار سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک دنیا بھر کے مختلف خطوں میں مختلف ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کے باعث عالمی سطح پر کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اب 2-3 مہینے کے مقابلے میں امریکہ اور روس کے درمیان زیادہ کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح امریکہ اور چین کے درمیان اگرچہ پہلے بھی کشیدگی تھی لیکن اس کی سطح اور اس کا والیوم بہت زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پہلے روس کو اپنا سب سے زیادہ مد مقابل سمجھتا تھا اور ٹرمپ کے دور میں چین کو اپنا مقابل سمجھنے لگا۔ دراصل روس کے زوال کے بعد، سوویت یونین کے انہدام کے بعد، جو اب کا موجودہ روس ہے اس نے اپنا انتخاب کیا چین کے ساتھ چلنے کا۔ چین ایک ضرورت مند تھا تیل اور گیس کی امپورٹ کے حوالے سے، جبکہ تیل اور گیس ایکسپورٹ کرنے کے لیے روس ایک ضرورت مند تھا، اور پھر دونوں کے نظریات بھی سیاسی طور پر ایک جیسے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے ساتھ مل گئے سن 2002 میں۔ آج سن 2021 ہے۔ پچھلے 18-19 سال کے دوران روس اور چین کے ساتھ زندگی کے بہت سارے شعبوں میں بہت زیادہ قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ بطور خاص معیشت میں، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ تیل اور گیس کی ضروریات چین کو ہیں، جبکہ روس کے پاس اس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو وہ ایکسپورٹ کرنے کا ایک ضرورت مند ہے۔ اس سے اس کی معیشت کو بہت بڑا سہارا ملا ہے۔ اسی طرح جو ڈیفنس کا جو شعبہ ہے اس میں بھی چین اور روس بہت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں دنیا کو نظر آ رہی ہیں، کچھ چیزیں پوشیدہ طور پر جاری ہیں۔ اب جب سے بائیڈن حکومت آئی ہے تو جو اس وقت روس کے صدر کے خلاف، پوٹن کے خلاف روس کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، اب روس کا الزام یہ ہے کہ CIA ان کو سپورٹ کر رہی ہے تاکہ پوٹن حکومت کا خاتمہ ہو یا اس کے لیے مشکلات بڑھیں۔ اسی طرح چین کو شکوہ ہے کہ تائیوان کے حوالے سے امریکہ بار بار ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اور ساؤتھ چائنا سی میں ہمارے لیے جو ہے تکلیفیں یا پریشانیاں بڑھانے کے لیے یا ملائیکا اسٹیٹ کو بند کرنے کے لیے امریکہ تیزی سے قدم اٹھا رہا ہے۔ پہلے اس نے ایک کوڈ بنایا ہے جسے 4 کا ٹولہ بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، بھارت ہے، امریکہ ہے، اور اس میں انگلینڈ بھی اب شامل ہو رہا ہے۔ ان سب جو ہے کوششوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ چین کا راستہ روکا جائے، جبکہ امریکہ کا یہ موقف ہے، الزام ہے کہ روس نہ صرف امریکہ میں سائبر کرائم کے جو ہے میں ملوث ہے، بلکہ افغانستان میں وہ امریکی افواج کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا ہے، اور اب بھی اس کے طالبان کے ساتھ جو ہے رابطے موجود ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ الزامات چل رہے ہیں۔ ابھی کل جو ایک واقعہ ہوا ہے بہت ہی ایک سنگین، جس میں ترکی کے 13 فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو بے دردی سے کردوں نے شہید کیا ہے۔ اس میں ترکی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جو ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، ان لوگوں کے ساتھ امریکہ کی ہمدردی یا رابطہ ہے یا ان کو وہ شے دیتا ہے۔ میں جبکہ نیٹو کا ایک ممبر ملک ہوں، اگر یہ منافقت کا سلسلہ چلتا رہا تو ترکی نیٹو کو چھوڑ دے گا، اور نیٹو کے اندر اگر آپ افرادی قوت کو دیکھیں یا فوجیوں کی جو ہے تعداد کو دیکھیں تو ترکی کا اس میں سب سے بڑا حصہ ہے۔ پہلے بھی ترکی کے خلاف امریکہ نے بڑی سینکشنز یا پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ وہ روس سے S-400 یا ایک ڈیفنس میزائل سسٹم خرید رہا ہے۔ تو وہ دھڑے بندیاں، وہ سب بندیاں، ری شپنگ آف ورلڈ جو کچھ عرصہ پہلے نظر نہیں آ رہی تھی، صرف سننے کی حد تک ہوتی تھی، وہ اب ایک واضح شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس میں روس ہے اور چین ہے، جبکہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان تو سی پیک کے حوالے سے پہلے ہی چین کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر چکا ہے، اور اب جب یوریشین لنک کے ذریعے سی پیک کو جوڑا جا رہا ہے اور روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات بھی بہت اچھے ہو چکے ہیں، جس کا واضح مظاہر ہم ابھی حال ہی میں کراچی میں ہونے والی پاکستان نیوی کی جو ہے مشقیں، اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ روسی وفد نے وہاں بحری بیڑے ہیں انہوں نے وہاں شرکت کی ہے جنگی مشقوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کا تعلق بھی چین کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ ادھر آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران بڑی تیزی کے ساتھ یمن کی جنگ میں جو اس کا کردار ہے اس کو بڑھا رہا ہے،
روزانہ بلا ناغہ اب سعودی عرب پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں یمن کی سرزمین سے. ظاہر ہے اس کی پیچھے جو ہیں وہ حوثی جنگجو ہیں, جو پراکسیز ہیں ایران کی, اور ایران اب چین کے ساتھ جڑ چکا ہے. ترکی بھی اب جو کل کا ایک واقعہ اس کی وجہ سے اب وہ امریکہ کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے. اگر یہ سارے ممالک اس طرح مل جائیں تو اب یوں سمجھ لیں کہ پھر دنیا بائی پولر ہونے جا رہی ہے, دو قطبی ہونے جا رہی ہے دنیا. جیسے پہلے ایک دفعہ روس اور امریکہ ہوتے تھے سر جنگ کے دور میں, اب ایک طرف جو ہے وہ سوویت یونین جو سابقہ تھا اب روس ہے. روس اور چین کی قیادت میں ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں سینٹرل ایشیا کے جو ہیں وہ ریاستیں ہیں, وہ ہے پاکستان ہے, ایران ہے, ترکی ہے. تو جبکہ دوسری طرف امریکہ ہے, اس کے ساتھ نیٹو ممالک ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ عرب کنٹریز ہیں, اور بھارت ہے, آسٹریلیا ہے, انگلینڈ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہو جاتی ہے, کوئی تصادم ہو جاتا ہے, بھلے وہ ساؤتھ چائنا سی میں ہو جائے, بھلے وہ تائیوان میں ہو جائے, یا اللہ نہ کرے وسطی جنوبی ایشیا میں ہو جائے, تو پھر یہ جو دو دھڑے ہیں, جو دو گروپ ہیں, جو دو بلاک ہمیں نظر آ رہے ہیں, بالکل یہ واضح شکل میں دنیا کے سامنے آ جائیں گے, اور اس سے بڑی تباہی ہوگی. کیونکہ یہ سارے ممالک ایسے خطرناک ایٹمی اور جوہری اسلحے سے مسلح ہیں, لیس ہیں, جن کی تباہی ناقابل تصور ہے. اس لیے آنے والا وقت بہت ہی خطرناک ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی عالمی جنگ چھڑ جائے جس کی وجہ سے یہ انسان جس نے 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں دوسرے انسانوں کے لیے بہت ساری ایسی ایجادات بنائی ہیں جو انسان کے لیے آسائش کا, راحت کا باعث ہیں, اس کے لیے بہت کمفرٹیبل اس کو کرتی ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, اب اللہ نہ کرے کہ اسی انسان کے بنائے ہوئے تباہ کن ہتھیاروں کے نتیجے میں دوسرے انسان ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہلاک ہو جائیں. ایسے وقت سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے, اور اس کی سب سے بھاری ذمہ داری جو ہے وہ ان ممالک پر عائد ہوتی ہے جو فیصلے کرنے کی قدرت رکھتے ہیں, اور وہ جو قیادت پر فیض ہیں, اور جو بلاک کی شکل دے رہے ہیں, بنا رہے ہیں. وہ اس طرح کا رویہ, اس طرح کی منصفانہ پالیسی اختیار کریں کہ اپنی دولت کے ذریعے باقی لوگوں کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی بجائے باقی عام انسانوں کے لیے کوئی آسائش اور راحت کا سامان فراہم کریں. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.